بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو لمبی عمر، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایمان افروز واقعہ ایک نوجوان کا۔ اگر آپ اپنا ایمان تازہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر آپ ہمارے سید اسلامک ٹیچر پر نئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی اچھی ویڈیو اور اسلامی معلومات آپ کو بروقت ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو دوستو چلتے ہیں اس ایمان افروز واقعے کی طرف جو کہ ایک نوجوان کے ساتھ پیش آیا۔ درود شریف پر حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے ساتھ ایک شخص حج پر تھا۔ دوستو راوی یعنی روایت کرنے والے خود حضرت امام ثوری رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا جو میرے ساتھ تھا کہ وہ اپنے سفر کے دوران حتیٰ کہ طواف کے دوران مزدلفہ میں، مینا میں، عرفات میں جہاں بھی گئے وہ قدم ہی نہیں اٹھاتا تھا جب تک وہ ہر قدم پر درود پاک نہ پڑھ لے۔ ہر قدم پر درود پاک پڑھتا تھا۔ حضرت امام ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا فَقُلْتُ أَبِعِلْمٍ فَتَقُولُ هَذَا، فرمایا کہ آپ نے کیا کسی سے یا کسی حدیث میں پڑھا یا سنا ہے جو آپ یہ عمل کر رہے ہیں کہ ہر قدم پر درود پاک پڑھتے ہیں؟ کیا یہ آپ علمی سند کی بنیاد پر کام کرتے ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں، میں علمی شرعی سند کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہوں۔ ثم قال، پھر اس نے کہا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ قلت سفیان الثوری، میں نے کہا کہ سفیان الثوری ہوں۔ قال العراقی، اس نے کہا سفیان ثوری جو عراق کے ہیں، جو امام ہیں جلیل القدر؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے درود پاک ہر قدم پر پڑھنے کا وظیفہ اس لیے شروع کیا کہ ایک سال ایسا تھا کہ میں حج پر اپنی والدہ کے ساتھ آیا تو طواف کے دوران میری والدہ نے کہا بیٹے میری خواہش ہے کہ مجھے کعبہ کے اندر داخل کرو کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر عبادت کروں گی، دروازہ کھلا ہوگا، یا اس زمانے میں کھول دیتے تھے۔ تو میری والدہ نے خواہش کی کہ میں نے والدہ کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کے اندر داخل کیا۔ جو ہی میری والدہ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئی تو ان کا پیٹ پھول گیا اور چہرہ سیاہ ہو گیا، اور اس حالت میں پریشان ہو کر ان کے پاس بیٹھ گیا، اور یوں لگتا تھا کہ آخری وقت ہے ان کا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے، اے باری تعالیٰ، اب اس حالت میں اپنی والدہ کو کہاں لے کر جاؤں؟ باہر لے کر جاؤں تو سب لوگ طواف کر رہے ہیں، کیا کہیں گے دیکھ کر؟ اسی پریشانی کی حالت میں تھا کہ اسی دوران سفید لباس پہنے ہوئے نورانی چہرے کے ساتھ ایک شخص اندر داخل ہوا، اور اندر آ کر اس نے میری والدہ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، فَبْيَضَّ، تو ان کا چہرہ روشن ہو گیا، سفید نورانی ہو گیا۔ پھر میری والدہ کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو ان کے پیٹ کی سوجن ختم ہو گئی اور نارمل ہو گئی۔ پھر اس کی مرض ختم ہو گئی اور شفا یاب صحت والی ہو گئی۔ تو جب وہ نورانی چہرے والے واپس جانے لگے تو میں نے کہا من انت، آپ ہیں کون؟ بتائیں تو صحیح۔ قال انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور اس کی والدہ کی عادت کیا تھی کہ وہ کثرت سے حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتی تھی۔ اس کے دیگر اعمال کی وجہ سے وہ گرفت میں آ گئی اور مواخذہ ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ اسی حالت میں مر جاتی یا ایسے ہی رہتی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا آ کر صلہ عطا فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا بڑا کرم کر دیا، اب آپ مجھے بھی کوئی نصیحت کر جائیے، میں کیا کروں زندگی میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتی، کوئی قدم نہ اٹھانا اور نہ رکھنا جب تک کہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھ لے، اس کے بعد میں کوئی قدم اٹھاتا ہوں یا رکھتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے درود و سلام پڑھتا ہوں۔ یہ وظیفہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے ملا ہے۔ اللہ ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کر دیں۔ اگر آپ ہماری خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی خاص دعا میں شامل کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔